فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف۔ تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں۔ ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعہ بالوسید، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ اس کو سمجھیے، اور اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لو اطلعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر رعب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور میں وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے۔ ولیتلطف، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ ولیتلطف نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ ولیتلطف کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہیں، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا۔ آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ ولیتلطف، اور نرمی کا معاملہ رکھے، ولا یشعرن بکم احدا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ ان یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی۔ وکذالک اثرنا علیہم، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ
تو ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے. اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً کہ ان کے حالات کوئی 7 آدمی ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا. پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے. وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا. تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر. لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں؟ ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. آتیۃ لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی. اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ. وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے. معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں. اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا. رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ. یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم اس کے اندر جو ہے زور ہے. دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں 3 نے کہا تھا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا. قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، 3 سے کم پر نہیں، 2 ہوتے تو قالا ہوتا. اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کی، وہ بھی کم سے کم 3 تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو 3 جمع 3 اور ایک پوچھنے والا وہ 7 بن گئے. ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر. تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے. فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے. جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو، اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد، اصل مسئلہ، اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں. اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا. جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تم آنا. اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. صاف ہو گیا، غلطی ہو گئی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام ہی نہیں. لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی. تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے.
اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی. گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ لی ہوگی کہ لو بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر، جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہماری تہذیب کے، اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے. پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے. کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ. بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے. کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ کو پسند ہے. یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے. یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے. لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر الی اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال. اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا. اب صر بہی واسمع، کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو توحید حاکمیت جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں.